کلپ نمبر 1142۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 سے 34 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ترجمہ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ الم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل ذکر کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کے احسان سے چلتی ہے، ورنہ اس کے لیے وہاں ہزارہا آفتیں موجود ہیں جو اس کی روانی میں رکاوٹ بن سکتی اور کشتی کو ڈبو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اس لیے فرمایا تاکہ وہ تمہیں اپنی وحدت، قدرت اور علم کے بعض دلائل اور اپنی قدرت کے عجائبات کی کچھ نشانیاں دکھا دے۔ بے شک کشتی کی روانی میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بلاؤں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا شکر گزار ہو۔ صبر اور شکر یہ دونوں صفتیں مومن کی ہیں، تو گویا ارشاد فرمایا اس میں ہر مومن کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ کفور۔ ترجمہ، اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے تو اللہ ہی پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو ان میں کوئی ہی اعتدال پر رہتا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی کرے گا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کفار کو سمندری سفر کے دوران پہاڑوں جیسی موجیں نیست و نابود کرنے لگتی ہیں تو وہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے اور اسی سے دعا و التجا کرنے لگتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے صحیح سلامت ساحل پر پہنچ جاتے تو ان میں سے چند ایک ہی اپنے ایمان اور اخلاص پر قائم رہتے ہیں، ورنہ اکثریت پھر کفر کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ سمندر کی طرف بھاگ گیا، وہاں مخالف ہوا نے گھیرا اور خطرے میں پڑ گئے تو اکرمہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور ان کی اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہوا ٹھہر گئی۔ اکرمہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے اور اسلام لائے، اور بڑا اخلاص والا اسلام لائے۔ تو یہ اعتدال پر رہنے والے تھے، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے عہد پورا نہ کیا۔ ان کے بارے میں اگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور آرام میں بھول جانا کافروں کا عمل ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر
دھوکے میں نہ ڈالے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اے اہل مکہ اپنے رب عز و جل سے ڈرو اور قیامت کے دن سے خوف کرو جس دن ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا، اور باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا، نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی، نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا دن ضرور آنا اور دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب لیے جانے اور ان کی جزا دیے جانے کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جس کی تمام نعمتیں اور لذتیں فانی ہیں، وہ تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دیں کہ ان نعمتوں اور لذتوں کے شیفتہ ہو کر ایمان کی نعمت سے محروم رہ جاؤ، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا شیطان دور دراز کی امیدوں میں ڈال کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد کا بھی رد ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے گا، جبکہ عیسائی یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے اس لیے ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدے کی درستی کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا۔ ہاں عقیدہ درست ہوا تو نیک دوست، نیک والدین، نیک اولاد سب کی طرف سے فائدہ متوقع ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ ترجمہ: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ ان اللہ عنہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ شان نزول: یہ آیت حارث بن عمر کے بارے میں نازل ہوئی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، مجھے خبر دیجئے کہ بارش کب آئے گی، اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ نیز یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا، البتہ مجھے یہ بتائیے کہ آئندہ کل کو میں کیا کروں گا۔ نیز میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں کہاں مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔